السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج مسائل نماز کی اگلی قسط حاضر ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح دعا استفتاح کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے، تعوذ کہنا سنت ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دعا استفتاح پڑھتے، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تعوذ کے لیے دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بہت مشہور جملہ ہے، اس کے علاوہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ استعاذہ قرأت سے پہلے دعا استفتاح کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا یہ تعوذ ہر رکعت میں ہے؟ بعض علماء کرام چونکہ قرآن مجید کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس آیت کو عام مانتے ہوئے ہر رکعت میں تعوذ کو ثابت مانتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو مستحب مانتے ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف پہلی رکعت میں تعوذ کو خاص مانتے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ان کی رائے ہے کہ صرف پہلی رکعت میں انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں، تیسری رکعت وغیرہ میں نہیں پڑھے گا۔ اگر روایات کی روح سے دیکھا جائے تو راجح اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی رائے ہے، یعنی صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا نہض من الرکعۃ الثانیہ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ قرأت شروع فرماتے تھے۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت شروع کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے بلند آواز کے ساتھ، اور البتہ اس میں ہلکی آواز میں سری طور پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور عام رائے امت کی یہی ہے کہ یہ ہر صورت کی چونکہ آیت ہے، اس لیے جب انسان سورت شروع کرے گا تو بسم اللہ کرے گا ہی۔ چونکہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، دونوں ہی طرح کی روایات ہیں، تو جن لوگوں کے نزدیک مخفی پڑھنا، پوشیدہ طور پر پڑھنا صحیح ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، فلم اسمع احدم منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ان میں سے
کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں کہتے ہیں فَقَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ایک روایت میں بہت واضح ہے، وہ کہتے ہیں وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا آخرها، کہ جب یہ لوگ نماز شروع کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، آغاز کرتے، اور قید کے شروع میں یا آخر میں دونوں ہی موقع پر بسم اللہ نہیں کرتے تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے وَكَانُوا يُسِرُّونَ، وہ لوگ مخفی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہیں۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے بلکہ واجب ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی روایت ہے کہ حضرت جناب نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن، انہوں نے پہلے بسم اللہ تلاوت کی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشابہ ہوں، یعنی میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھی ہے۔ خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، کہتے ہیں کانت مدن ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمد بسم اللہ ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا بسم اللہ، لفظ اللہ کی لام کو مد کے ساتھ پڑھتے، الرحمن میں میم کو مد کے ساتھ پڑھتے، اور الرحیم میں ہا کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دونوں طرح کی روایات ثابت ہیں اور صحیح ہیں، ان میں سے بعض صحیح مسلم کی ہیں اور بعض صحیح بخاری کی ہیں۔ تو راجہ یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، البتہ پوشیدہ پڑھنے کے جو متعلق روایتیں ہیں وہ زیادہ صحیح اور زیادہ واضح ہیں۔ تو اگر انسان پوشیدہ طور پر سری طور پر پڑھ لے تو درست ہے، اور اگر بلند آواز سے پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی روایات ثابت ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا بھی ثابت ہے، وہ سنت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، بلا شبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، کہ یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام پر اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو ان روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے تھے، اور آمین کہنا سنت ہے۔ البتہ آمین بلند آواز سے کہی جائے یا دھیمی آواز سے کہی جائے تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایات میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرح کی رائے ہیں۔ اس سلسلے میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تو اس پر آمین کہتے، اور الفاظ ورفع بها صوتہ،
اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ اپنی نماز پڑھتے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جب پہنچے تو انہوں نے آمین کہی اور لوگوں نے بھی آمین کہی. تو یہ آمین کی روایتیں ثابت ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے، یہی سنت ہے. البتہ ایک روایت ایسی آتی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جس میں لفظ ہے وَخَفَضَ بِهَا صَوْتُهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست کیا. یہ روایت شاذ ہے. یہ روایت دراصل امام شعبہ سے مروی ہے، اور مدّ بها صوتہ جس میں بلند آواز سے پڑھنے والی روایت ہے وہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور امام سفیان امام شعبہ سے بڑے حافظ ہیں. اس لیے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی سفیان بن عیینہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اور امام شعبہ کی روایت مرجوح قرار پائے گی، اور یہ اس کو شاذ کہا جائے گا چونکہ آمین بالجہر کے بلند آواز سے آمین کہنے کی روایتیں زیادہ ہیں. تو آج دن میں بس نہیں، انشاءاللہ مزید مسائل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.